اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا کہ یقیناً کان، آنکھ اور دل ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنا ممنوع ہے ان کو دیکھو گے، زبان سے جو باتیں کرنا، جو کلام نکالنا ممنوع ہے وہ کرو گے۔ پھر جب انسان آنکھوں سے برائی دیکھتا ہے، زبان سے برائی کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بھی برے خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث گزری شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر وہ بد نظری ہے۔ تو جب انسان برائی دیکھتا ہے، گندی تصاویر، گندی ویڈیوز دیکھتا ہے، تو پھر دل میں بھی برے خیالات آتے ہیں، اور جب دل میں برے خیالات آتے ہیں تبھی انسان برائی کی طرف جاتا ہے اور برا کام کرتا ہے، دل بھی اس میں گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ بے حیائی پھر عام ہے، براہ راست اس کا ارتکاب کرے یا دوسروں کو اس کی ترغیب دے، دونوں قسم کے لوگ اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا آج کل سوشل میڈیا پر جو لوگ فحش مواد کو پروموٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں، تو یہ سب بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی اور فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، تمام قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر خفیہ طور پر فحش چیزیں دیکھنا یا پرائیویٹ چیٹ میں غلط باتیں کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی روح سے ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی وہ حرام ہے، چاہے انسان خود کرے یا کسی اور کو ترغیب دے۔ اس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے ہی ہے۔